جو بچے مدرسے میں پڑھنے والے ایک اچھا وظیفہ سید صاحب کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، اگر جو حفظ کرتے ہوں پڑھ کے بھولتے ہوں یا جو ویسے ہی پڑھ کے بھولتے ہوں یا بچیاں بیٹھی بھولتے ہوں، ان کے لیے وظیفہ سورہ علم نشرح لکا صدرک 17 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے 3 سانسوں میں انشاءاللہ پیے، 20-21 دن تک اس کا ذہن قوی ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بیماری ختم ہو جائے۔ کون سی سورت؟ سورہ علم نشرح لکا صدرک، سمجھے؟ پوری سورہ یاد ہے تمہیں؟ بس قل هو اللہ سے کام چلا رہے ہو تم تو۔ ہاں یار ویسے بہت بڑا مفتی ہے، چوراہوں پہ ایسا ایسا فتویٰ جھاڑے گا، ایسا ایسا فتویٰ ٹانگ دے گا امام کو بھی۔ اور اللہ معاف فرمائے جملہ تھوڑا ویسا ہے، بعض امام بھی نرا آلووں میں ڈالنے کا، پڑھتا لکھتا کچھ نہیں، بس صراط مستقیم صراط الذین، نماز ہو یا نہ، تمہیں نا 2 چیزوں میں انسان اتنی سستی خریدتا، بس سستی سے سستی مل جائے، بالکل سستی، بالکل مری کھری، 2 چیزیں بتاؤں کون کون سی؟ ایک امام اور دوسرا قربانی کا بکرا، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ سستی۔ کپڑے خریدے گا تو اچھے، شرٹ پینٹ جو پہن رہا وہ خریدے گا اچھے، ساری چیز اچھی، سستی چیزیں نا اس کی کوئی اب قیمت نہیں ہوتی ہے نا تو ویلو بھی نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ آئے، منہ تھوڑا سا اترا ہوا، نبی نے ان کو پڑھایا تھا۔ جو لوگ حج کو گئے نا، سرکار کا روزے کے ادھر پیچھے کو ایک چبوترا ہے، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا، وہی نبی کا مدرسہ تھا، وہیں پہ صحابہ پڑھتے تھے اور نبی پڑھاتے۔ یار ہم جیسا مولانا پڑھا دے تو کوئی اشرفیہ جاتا ہے، کوئی امجدیہ جاتا ہے، کوئی جامعہ ازہر جاتا ہے، جاتے نہیں جاتے، اور نبی جس کو پڑھا دیں تو ارے بولے یار پڑھاتے ہوں گے پلاتے ہوں گے۔ تو ایک دن آئے موسو کو، نبی بولے ابو ہریرہ کیا بات ہے آج؟ نبی کیا بولے؟ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے آقا میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کیا بولے؟ آقا یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، بہت کوشش کروں مجھے یاد رہے یاد رہے۔ نبی مسکرائے بولے اچھے بھول جاتے ہو؟ بولے آقا آپ کی باتیں بہت یاد رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تمہارے کاندھے پہ کیا کہا؟ چادر ہے، کہا پھیلا لو۔ تم سوچ رہے ہو کہ شاید لڈو ڈو ملیں گے، بعض اتنا بڑا کھدو ہے، صحیح بتا رہا ہوں حضرت، اگر ولیمے میں اور عقیقے میں پہنچ جائے ڈونگے صاف کر دیتا، ڈونگے، اور پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے، نہ پیٹ ہے اس کا، مطلب پیٹ تو ہے بہت تھوند نہیں ہے مگر ہٹتا ہی نہیں، سڑا 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 سڑا۔ اور کوئی برابر میں مولانا نا بریانی کی بوٹی ختم ہو جائے نا تو چھوٹ دے گا، ارے یار ذرا گرم بریانی لاؤ حضرت کے لیے، اور نیت اس کی خراب ہے تاکہ بوٹیاں لاؤ، اور جیسے ہی لایا ہاں لئیو ذرا ادھر کو، اب کہاں چلے گئے حضرت؟ اچھی خاصی بریانی ہے، پوری ڈش بھر ہوئی ہے، گرم ہے، بھپک رہی ہے، ساری باتیں، بس بوٹی نہیں ہے۔ تو دیکھ رہا کون کون، ارے سن ادھر آ، ارے یار حضرت کے لیے ذرا گرم لے کے آؤ، گرم، گرم کا مطلب سمجھ رہا ہو، ذرا بوٹی بوٹی ہو، اتنا بڑا چادر کائے کے لیے بچھائی سنو۔ اور حضرت معاف کرنا سید صاحب، نیت اتنی خراب ہے نا، اور جلسے میں آگے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نیت اتنی خراب ہے نا، اگر حصہ بٹنے لگے نا حصہ تو چھینا جھپٹی اور ایک لے کے کمر کے پیچھے رکھ لیا، بولا لاتا کیوں نہیں؟ دوسرے پہ ایٹھا پڑا، ایٹھا چڑھا جا رہا اوپر دوسرے، اتنی نیت خراب۔ اور بتاؤں اگر نکاح کے موقع پہ نا 2 کلو چھوارے بانٹنے دے دیے جائیں تو بانٹنے والا 1 مٹھی لے گا اور 1 مٹھی آدھے لے جاؤ، پھر رومال جھاڑ کے کہا لو ختم۔ اب بتاؤ جب تو 2 کلو چھواروں میں صحیح انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہ کیسے بنائے گا؟ سوچنے کی بات۔ بڑے بڑے روٹ اور چک روٹ، پہلے بیل گاڑی نکل جاتی تھی، ساری چیزیں تھی، میڈے تھی اور بڑے بڑے نالے تھے، نہریں تھی، مگر نیت اتنی خراب، کاٹ کاٹ کے چھوٹی سی میڈ چھوڑیے۔ ویسے حاجی جی ہاں آدھی اس نے کاٹ
عقلی آدھی ہے سننے. صبح کو جب جا رہے ہیں نا تو پھاوڑا بھی ٹیڑا ہی مار رہا ہے یوں. نیت اتنی خراب ہے. اللہ پہلے نیت سنبھالو, پہلے نیت سنبھالو, نیت ٹھیک کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, یاد کر لوں تو بھول جاتا ہوں. اگر اماموں کی تنخواہ نا 50 اور 50-60 ہزار ہوتی تو جتنے مالدار ہیں سب کے بچے عالم حافظ قاری ہوتے. کوالٹی ہوتی, پھر کوالٹی ہوتی. مفتی ہوتے تمہاری مسجدوں میں, اسے پتہ ہی نہیں ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا سجدہ صاحب کر رہا, اسے پتہ ہی نہیں ایسی سجدہ صاحب کراتا رہے گا تمہیں, اور تم سمجھ ہو گیا بڑا اس نے لہرا مار دیا نا کہہ رہا مستقی, اور اسے پتہ ہی نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. قرآن کو غلط پڑھتا, قرآن کو کہہ رہے ہیں یار بڑا اچھی نماز پڑھا. یہ کہہ کون رہا؟ جس کے قل اللہ سے یاد نہیں ہے وہ. تمہارے ہاں سید صاحب ہیں, کوئی مفتی صاحب ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ ہمارے ہاں امامت کے لائق ہیں کہ نہیں ہے, 50,000 روپے مہینے کے دیں گے. پھر دیکھو تمہارے ہاں مفتیوں تک کے فون آئیں گے, کوالٹی ہوگی, مدرسے میں پڑھنے والے اچھے ہوں گے. آج بڑے اچھے پڑھنے والے بچے رابعہ تک کے شرح جامی پڑھ کے چھوڑ دیے. وہ دیکھ رہے ہیں ان کو استاد کے ساتھ کیا ہو رہا. 10,000 11,000 تنخواہ, 10,000 11,000 میں کیسے خرچ کر لے گا. اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, ساری باتیں ہیں. تمہیں 10-11,000 میں دے, تمہارا ایمان ثابت رہے گا کیا؟ سمجھے رہے گا کیا؟ پیارو اس چیز پر توجہ دینا. چلو بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آقا یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. نبی بولے چادر پھیلاؤ, پھیلا دی چادر. میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی ایسے لی اور بند کی, حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں رکھ دی. دوبارہ پھر مٹھی ایسے لی, پھر رکھ دی, پھر ایسے لی, پھر رکھ دی. کہا لو ابو ہریرہ اسے لے جاؤ اور جا کے استعمال کر لو. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, جس دل سے وہ چادر میں نبی نے کیا دیا, اس دل کے بعد میں نے جو بھی یاد کیا وہ کبھی بھولا ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کے بزرگوں کی بات ہے, ہمارے بزرگوں کی بات. سید جاوید میاں بیٹھ, ان کے بزرگوں کی بات جانتے ہیں آپ. ایک غریب تھا بیچارہ, غریب, کہنے لگا پیر صاحب بیٹی کی شادی ہے, تھوڑا سا انتظام ہے. کہا اچھا. تھا بڑا سچا تھا, غریب تھا. پیر صاحب نے اپنا پسینہ پوچھ کے ایسے رومال سے اس کر کے دے دیا. کہا جاؤ بیٹا پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اور ایک دھڑی چاول اور ارد چلتے تھے, اور وہ شکرانہ چلتا تھا نا, ایک دھڑی کا انتظام تھا. مطلب 7-8 آدمی کھا جائیں گے یا 10 کھا جائیں گے, اتنا تو یہ انتظام تھا. کہا جاؤ پورے گاؤں کی دعوت. یار عقیدہ بھی بڑا مضبوط تھا, پورے گاؤں کی دعوت. کہا جاؤ اور اس کھانے پہ یہ ڈال دینا, کھول کے مت دیکھیو. کہا ٹھیک ہے. بیوی بولی کیا لائے ہو پیر صاحب سے؟ بولے یہ لائے ہو رومال. بولے کیا؟ بولے پورے گاؤں کی دعوت کر دو, پورے گاؤں کی دعوت کر دو. اعلان ہو گیا, اعلان. اتفاق سے اس کا نام بھورا تھا. گاؤں والے بولے یار بھورا کے کہیں ملسا ہاتھ آ گیا کیا بھائی؟ اچھا آنکڑے بہت لگاتے, کسی کا اگر مکان اچھا بن جائے نا مکان, تو بڑے آنکڑے لگاتے. بھورا نے مار کہاں سے دیا مال, مال ہاتھ کہاں سے آ گئے اس کے. گاؤں والے اب چوراہوں پہ چارپائیوں پہ درادر بیٹھے بولے بھورا کب سے اتنا مالدار ہو گیا یار, بھورا کب سے. لفظ ہے بھورا, بھورا بھورا, پورے گاؤں میں بھورا ہی بھورا ہو رہی ہے. اللہ اللہ. بی بی بڑی اچھی بی بی تھی, اس نے یہ نہیں کہا, مگر جب شام کو چرچا ہوا کیا ہوگا, کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے تو ایک پیر صاحب 5-7 آدمیوں کا التزام ہے. وہ آل رسول پیر صاحب کہنے لگے جا پورے گاؤں کی دعوت کر دے, مگر میرا دل دھڑک رہا. بی بی نے پیٹ پہ ہاتھ پھرایا, کہا پریشان مت ہو, ہم تو 5-7 آدمیوں کو دیکھیں گے, باقی کو پیر صاحب
آج کی ہوتی تو کہتی اچھا بدنامی آج کی بیوی ہوتی جھاڑو لے کے کھڑی ہوئی کہ تو کر لے دعوت میں جا رہی ہوں میں تھوڑی پٹوں گی گئی ایک دھڑی چاول پورے گاؤں کی دعوت آج کی اگر میری بہن ہوتی تو مگر حقیقت میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کی ڈھال بنی ہوئی تھی اور آج تو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی شوہر کو کوئی اور نہیں ہے خراب بیوی ہے لفظ میں نے خراب کی قید لگا الجھن میں ڈال پڑی ہے ٹانگ سے ٹانگ ملا کے رکھتا ہے بڑی سمجھے ایسے حالات مگر جب دعوت ہو گئی اللہ اللہ بیٹی کی شادی ہے رومال ڈھک دیا پورے گاؤں نے کھا لیا سارے لوگ کہہ رہے ختم ہی نہیں ہو رہا پیر صاحب آئے کہا سرکار یہ رومال ہے آپ کا انہوں نے جب ہٹا کر کے دیکھا تو جتنا کھانا تھا اتنا موجود تھا